تو آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز کے بارے میں کہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے انویسٹرز کا ڈاکٹر نویرا شیخ کے بارے میں کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا ڈیٹیلز بتائی ہے ہیرا گروپ آف کمپنی کی سی ای او کے بارے میں۔ تو گائز آج ہم ساری ڈیٹیلز جاننے والے اس ویڈیو کے مادھیم سے، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ میں A to Z ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں اور میں انہی کی زبانی سنوں گا کہ وہ ہیرا گروپ آف کمپنی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، پیمنٹ سے ریلیٹڈ ان کا کیا کہنا ہے اور ان کی نظر میں اس کمپنی کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے گائز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نویرا شیخ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ قوم کو اور ملک کو کبھی کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتے سوائے تباہ اور برباد کرنے کے، اور میں بھی اس نقش قدم پر چل پڑی اور میں نے سب سے پہلے اپنے انویسٹروں کو اپنا شکار بنایا، تو اس گناہ میں برابر کی شریک تھی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم کو نہیں پتا تھا کہ تکبر کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو تم نے اس کا کفارہ کیا ادا کیا؟ اس گناہ میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے، اللہ نے کسی ایک کو بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ ان کی فائل کو کلوز کر کے اس پر مہر لگا دی، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کی معاشیات کو تباہ اور برباد کر دیا، اور وہ ان کے انجام تک پہنچا دیے جائیں گے۔ مگر اللہ تو آپ کو بار بار موقع فراہم کر رہا تھا، تو آپ نے اپنے گناہوں کا کیا کفارہ ادا کیا؟ اگر اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی پر آپ کا ایمان ہوتا تو آپ اس کتاب کو جلا دیتی تھی، پھاڑ دیتی تھی، 15 لاکھ روپوں کو اپنے ایمان اور اپنی جان کا صدقہ سمجھ کے بھول جاتی تھی۔ انویسٹروں کا کیا معاملہ تھا؟ تو بولے سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے نے میرے اندر تکبر پیدا کر دیا، اور حالانکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مجھے مکمل طور پر لبرٹی دی تھی، اور اس کا مین موٹیو یہی تھا کہ کسی طرح سے میں اپنے انویسٹرز کے مسائل کو ایز کر سکوں۔ فورن میں میرا سونا تھا، پراپرٹی تھی، جس کو میں لیکوئڈ کر کے انویسٹروں میں تقسیم کر سکتی تھی اور ان کے مسائل کو حل کر سکتی تھی، مگر میں نے اپنے انویسٹرز کو ایکسپلائٹ کیا، اور جب وہ مکمل طور پر ایکسپلائٹ ہو گئے تو میں نے ان کو سے کہہ دیا کہ بھئی اتنا دوں گی، چاہیے تو لینے کا، نہیں تو جو کرتے بنے کر لینے کا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بھئی اس کے نتائج کیا آئے؟ تو بولے بہتوں کے گھر میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے موتیں ہو گئی، بہتوں کی شادیاں ٹوٹ گئی، بہتوں کے گھروں کی چھت نہ ہو سکی، بچوں کے ایجوکیشن ٹوٹ گئے، بہت تباہی آئی۔ لوگ جہاں پر 100 روپیہ خرچہ کرنا ہے وہ 5 روپیہ خرچہ کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔ اچھا، یہ اور کیا ہے؟ تو بولے میرا انویسٹر جہاں پر 1000 روپے خرچ کر رہا تھا، جہاں اس کو 1000 خرچ کرنا تھا وہ وہاں پر 100 روپے خرچ کر رہا تھا، اور جہاں مجھے 1000 روپے خرچ کرنا تھا وہاں پر میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ تو آپ کہے گی کہ ہاں مجھے پتا تھا، مگر میرے اندر مہیلاؤں کی سیوا کرنے کی بلا سمائی ہوئی تھی جو مجھ سے یہ گناہ کروا رہی تھی۔ اچھا، مہیلاؤں کی سیوا، کیوں وہ مائیں یاد نہیں آئی آپ کو جن کی آپ قرضدار تھیں؟
اور آگے کیا ہوا؟ تو بولے میں نے انویسٹروں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے 2 لوگ، ایک تو وڈرال کرنے والے اور دوسرے SFIO میں اور EOW میں جانے والے، سب لوگوں نے ایک گروپ تیار کیا اور انہوں نے اس کمپنی کو لیکویڈیشن میں ڈال دیا، اور کنٹینیو کرنے والے مجھ سے کنٹینیو کرنے والے شہباز خان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اکثر و بیشتر آتے تھے اور مجھے مینٹل ٹارچر کرتے تھے. میری پوری فورن کی پراپرٹی سیز ہو گئی. اس کمپنی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے ان سب کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا اور مجھے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ سونا جمع کروا دو، ہم ان کو ریلیز کر دیں گے. اور انویسٹروں کا ٹارچر کرنا مسلسل جاری تھا. اب یہ فکر کہ اللہ نے میرے لیے توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، تو میں نہ جی پا رہی تھی نہ مر پا رہی تھی. میری گھر کی چھت بھی چھینی گئی اور پھر میں پاگلوں کی طرح ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ تو آپا کہے گی کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرمائے گا کہ معافی اور تلافی یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہاں پر تو صرف سزا ہے یا پھر جزا ہے. تمہارے دنیا میں کچھ نیک اعمال تھے، کچھ دعائیں تھی لوگوں کی، تو ہم نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے. لیکن فضول خرچی کا گناہ معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کیے، لیکن تکبر کا اور بندوں کے حقوق کا گناہ معاف نہیں کیا. ہاں، وہ انویسٹرز جو آپ کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے، اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. پھر وہ انویسٹروں کو بلایا جائے گا جو آپ کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ آپ لوگ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ انویسٹر کہے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو اس کو دنیا میں بہت بار سمجھایا کہ اللہ تکبر کے اور بندوں کے حقوق کا گناہ معاف نہیں کرے گا، مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. آج دنیا کی عدالت تو صرف ایک ریکورنگ ایجنسی تھی. وہ اگر 25% ریکور کرتی تھی تو 25% دیتی تھی، 50% ریکور کرتی تھی تو 50% دیتی تھی، لیکن ہمارا جائز حق تھوڑی نہ دلا سکتی تھی. آج اگر اس لیڈی کی آنکھ بند ہو جاتی اور راتوں رات اس کے اہل خاندان فرار ہونے والے تھے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپا کے قبر کا عذاب دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو وہ ہمارے پیسوں پہ مرتے دم تلک عیاشی کرتے، اور ہمارے بال بچے 4 آنا 8 آنے کے لیے برسہ برس کوٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں. تو جب اس کے اہل خاندان جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے، جب وہ اس کو قبر کی عذاب میں چھوڑ کے فرار ہو جاتے تھے، تو ہم تو پھر بھی غیر ہیں، ہم تو سمجھاتے رہے آپا کو. تو اللہ فرمائے گا کہ اب یہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہا. اب میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو،
لیکن اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سے ہر اعمال کا سزا اور جزا جو دنیا میں ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی سزا اور جزا آخرت میں ملنا ہے، تو اس طرح کے سوال و جواب تو ممکن ہے۔ میرا ایک ایز اے ویل وشر آپ کا کوئی یہ مشورہ ہے کہ انویسٹروں کے معاملات کو نہ تو آپ دنیاوی عدالت میں حل کرنا اور نہ ہی اللہ کی عدالت میں حل کرنا، کیونکہ وہ انویسٹر جو کنٹینیو کرے گا وہ دنیا میں بھی اپنا حق لے گا اور روز محشر میں آپ کے نیک اعمال لے لے گا۔ آپا جان، سپریم کورٹ آف انڈیا کو آپ کے کاروبار کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ نے انویسٹرز کا جائز حق نہیں دیا اور ان کے پیسے کی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں کی تو وہ آپ کے کام کو بلاک کر دے گا اور آپ کو بزنس کرنے دے گا نہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، نفرت کی سیاست اب نہ تو آپ کے بھولے بھالے معصوم انویسٹروں کو گمراہ کر سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو گمراہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کا قہر سے آپ بچ سکو گے۔